غیر ادھورا میرے بار ایسا ہے. اس نے کہا اب تیرے لیے میں کڑک دار چائے بنا کے لاؤں. جب وہ چائے بنانے گیا تو اس کی بیوی نے یوں کر کے موبائل نکالا. اس کے مرد نے موبائل نکالا کہ واہ موبائل آج تو نے بچا لیا. میں نے کہا اتنی محبت کرتا ہوں جتنے سم موبائل میں ہوتی ہے. اس نے گوڑی کو کیا پتا میرے پاس تو چائنا کا موبائل ہے. چائنا کے موبائل میں تو 4 سم میں ہوتی ہیں. تمہارے ایک ہے کہ 2 سم میں؟ 2 تو سارے لے کے بیٹھے ہیں. 3 4 بھی کسی کے پاس ہوں گے. 2 ہیں ماشاء الحمدللہ. ہم نے کسی سم کی بات کی وہ کوئی سم سمجھے بھائی. جزاک اللہ. کر سکتے ہو اگر پہلی کا روب برداشت کرو. پہلے ہوتا تھا پہلی کا خرچہ برداشت کریں, اب پہلی کا روب برداشت کرو. لیکن ہم نے اب آپ کو ایک مشورہ دے کے جاؤں گا نوجوان نسل. یہ شادی جو ہوا کرتی ہے نا, یہ ایک بہت زندگی کا اہم موڑ ہوا کرتا ہے. سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا, سوچ سمجھ کے. کئی مرتبہ انسان خواہشات کے چکر میں اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر لیتا ہے. تمنا اور آرزو ایسی ہوتی ہے کہ جنت کی حور میرے بستر پر آ جائے. اس حور کے اندر حسن تلاش نہ کرنا, اس حور میں کردار تلاش کرنا. پہلے جب بیٹیاں بیائی جاتی تھی اور بیٹیوں کے رشتے کیے جاتے تھے اور لڑکے والے لڑکی دیکھنے آتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے مکان کیا ہے, جائیداد کتنی ہے, پیسہ کیا ہے. وہ دیکھتے تھے کہ بیٹیاں اس کی دوسری بہنیں کہاں کہاں بیائی ہوئی ہیں. پھر ان کے سسرال میں جا کے پتہ کرتے تھے فلانے کی دھی تمہارے گھر میں ہے کیسی ہے. پھر لوگ بتاتے تھے واہ جی ہمارے گھر کو تو 4 چاند لگ گئے. پھر ان پڑھ بھی ہوا کرتی تھی, لوگ آنکھیں بند کر کے جھولی پھیلا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اب تو اس کا معیار دیکھتے ہیں, کپڑے کیسے پہنتی ہے اور کس کپڑے میں کیسے لگتی, موبائل کی تصویر پر کیسے لگتی. اور مائیں بھی ان کے انتخاب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب وہ آ کے کہتی بیٹے ایسی شیرنی جیسی آنکھ میں دیکھ کے لائی, مورنی جیسی چال ہے, اللہ ہرنی جیسی گردن دیکھ کے لے کے آئی. یعنی اس نے آ کے جانوروں کی صفات بتائی, انسانوں والی تو بتائی کوئی نہیں. پھر شکل کی انسان لے کے آئی, مزاج کی جانور لے کے آئی. جس نے 1 مہینے کے اندر گھر میں آ کر ماں باپ سے نفرت, بہن بھائیوں سے نفرت, سگی بہن کے بیٹوں بیٹیوں سے نفرت, پھوپھیوں ماسیوں سے نفرت. لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہوا, کہتے ہیں اس کو تعویذ ہو گیا. اللہ کی قسم تعویذ نہ ہوا, ماں باپ کے غلط فیصلے نے اس کے مستقبل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. حسن تھوڑی ہوتا ہے صاحب. اگر حسن نہ ہوتا تو جن کے پاس حسن نہیں وہ تو گھر بیٹھی رہتی. جو آنکھوں سے اندھی, ہاتھوں پیروں سے معذور, ان سے کوئی لیا کہ لائے. میرے چاند کردار دیکھنا. اللہ نے تمہاری گود کے اندر تمہارے ذریعے سے نبی کی امت بڑھانی ہے. اللہ نے تمہارے ذریعے سے ایک نسل چلانی ہے. اپنی ذات پر رحم کھاؤ نہ کھاؤ, اپنی نسل کے اوپر مہربانی کر کے ضرور رحم کھائیے گا. اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. آج ایک بات اور شیئر کرنی تھی آپ سے کہ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ کام کر لو. جیسے اکارڈنگ ٹو می اللہ کا ذکر, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ ہے اللہ کا ذکر. اطمینان اور سکینہ جو ملے گی وہ ہے اللہ کے ذکر سے. ایک سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں, فیکٹ ہے یا نہیں ہے لیکن وی کین لرن, ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. 3 لوگ ہیں جو ایک جگہ کمرہ لیتے ہیں, روم لیتے ہیں, اور وہ روم ہوتا ہے 75 فلورز پہ, یعنی کہ 75ویں منزل پہ. اور وہاں کا ایک رول ہے کہ 10 بجے کے بعد وہاں کی جو لفٹ ہے, ایلیویٹر, وہ بند ہو جاتی ہے. تو ایک دن وہ تینوں لیٹ ہو گئے, اور لیٹ ہونے کے بعد انہیں کافی پریشانی فیس کرنی پڑی کہ اب ہمیں پیدل جانا پڑے گا, وہ بھی سیڑھیوں سے 75 فلورز پہ. تو اس اکارڈنگ پہلے بندے نے کیا کہا, پہلے نے یہ کہا کہ میں 25 منزل تک آپ کو خوش کرتے ہوئے, لطیفے سناتے ہوئے
اور ہنساتے ہوئے چٹکلے یا پھر کہہ سکتے ہیں ہم کچھ خوش کرنے والی ایسی باتیں، تو وہ 25ویں منزل تک لے جائے گا۔ 25 کے بعد دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کے بعد وہ چیزیں بتاؤں گا جو تمہاری لائف سے سکسیس ہو، جو آپ کی کریئر کے ہیکس ہوں، کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرے نے غم زدہ شاعری بتائی، ایموشنل کر دیا۔ جیسے وہ کرتے کرتے اپنے روم تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں میں اپنی زندگی کا ایک سب سے دکھ بھری چیز بتاؤں کہ کیا، کہ میں جو روم کی چابی ہے وہ میں نیچے ہی بھول گیا۔ اور دونوں جو ہے بڑے ہی غصہ ہوئے اس کے اوپر۔ تو اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ واٹ از ٹو لرن فرام دس اسٹوری، کہ ہم اپنی زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں۔ پہلے 25 سال گھومنے پھرنے میں، مذاق میں، مستی میں، ماں باپ کی نافرمانی میں اور دین سے کافی دور۔ اگلے 25 سال ٹھوکریں کھائیں اور پیسے کیسے کمانے ہیں، بزنس کیسے کرنا ہے، جاب کیسے کرنی ہے، ان چیزوں میں۔ اس سے اگلے 25 سال کہ ہم نے بچے کیسے رکھے، ہم نے اپنی لائف کیسے سٹارٹ کی، ہم کیا کرتے تھے، کیا تھے، پیسے کیسے کمانے ہیں، سکسیسفل کیسے ہونا ہے، یہ سارا ٹائم ان میں گزر گیا۔ لیکن وہ دروازہ جس چیز سے کھلتا ہے وہ چیز آپ پیچھے ہی چھوڑیا ہے، دا سکسیس آف کی۔ اور جو فلسفہ تھا زندگی کا، جو ایکچوئل میں ہمیں سیکھنا تھا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے اپنے وقت کو لے کر چلنا ہے، کس طرح اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو وہ فلسفہ دین کا فلسفہ ہے جو ہمیں بچپن میں ہی سیکھنا تھا۔ اپنے دین کو فالو کریں، دین پر چلیں، اور دین کو مت یہ سمجھو کہ دین جو ہے صرف نیچے کے لوگوں کے لیے ہے، مولویوں کے لیے ہے، جو حافظ ہیں، قاری ہیں، ان کے لیے ہے، جو ان کی اولادیں ہیں ان کے لیے ہے۔ نہیں، جو دین کا راستہ ہے بہت خوبصورت راستہ ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہ سمجھیں کہ ہم دین میں نہیں جا سکتے، دین میں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو مولوی ہیں، قاری ہیں۔ نہیں، دین بہت خوبصورت ہے، آپ اس پہ عمل کریے۔ اور لیکچر سننے سے علم حاصل لیکچر سننے سے اگر آپ کو علم حاصل نہیں ہو رہا ہے پھر عمل بھی کریے، کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم لیکچر تو سنتے ہیں، بیان تو سنتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ لیکچر سنتے ہیں، آپ اسپیچز سنتے ہیں، دیٹس گڈ، بٹ سم ہاؤ وی کین لرن، سم ہاؤ وی کین پریکٹیکل۔ آئی ہوپ کہ دس لیکچر از بینیفیشل فار یو۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔